مسلمان کا تو ایمان ہی کامل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی سے محبت نہ کرے۔ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں ہمدردی اور محبت میں ایک جسم کی مانند ہے کہ اگر جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کی بے خوابی اور بے قراری میں مبتلا رہتا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک دیوار کی مانند ہیں کہ جس طرح دیوار کے اجزاء اینٹ، ریت، سمنٹ یہ ایک دوسرے سے مل کے دیوار کو مضبوط کرتے ہیں، اسی طرح مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مل کر اسے مضبوط کرتا ہے۔ پھر آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کامل مومن وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، اور انسانیت کی معراج بھی یہی ہے۔ پھر بھائیو اپنے لیے تو سارے ہی جیتے ہیں، اپنے لیے تو جانور بھی جیتے ہیں، دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا، دوسروں کے دکھ درد بانٹنا، یہ انسانیت کی معراج ہے۔ تو میرے بھائیو مسلمان کا تو ایمان ہی کامل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی سے محبت نہ کرے۔ اگر وہ اپنے مسلمان بھائی سے نفرت کرے گا تو اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ اگر وہ اپنے مسلمان بھائی سے حسد کرتا ہے تو اس کی نیکیوں کے خرمن کے جل جانے کا خدشہ ہے۔ اگر وہ اپنے مسلمان بھائی کے عیب کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بے آبروئی کی وعید سنتا ہے۔ اگر وہ اپنے مسلمان بھائی پہ بہتان لگاتا ہے تو جہنم اس پہ واجب ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ تو گویا مسلمان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرے، اس کے ساتھ ہمدردی کرے، اس کی عیب جوئی نہ کرے، اس کی غیبت نہ کرے، اس پہ بہتان نہ لگائے، ہر حال میں اس سے ہمدردی رکھے۔ ہر انسان میں خامیاں ہوتی ہیں، پرفیکٹ ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ انسان خطائیں کرتا ہے، انسان سے خطا ہوتی ہے، وہ انسان ہی کیا جس سے خطا نہ ہو، خطائیں انسانوں سے ہوا کرتی ہیں، لیکن ہم اپنے مسلمان بھائی سے نفرت نہیں کر سکتے۔ اسے یوں سمجھ لیجئے، اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے گویا ایک مسلمان کی مثال قرآن پاک کے برق کسی ہے کہ اگر وہ ہماری غفلت سے، ہماری غفلت کی وجہ سے وہ زمین پہ گر گیا، ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے وہ زمین پہ گر گیا، تو کیا معاذ اللہ ہم اسے اٹھائیں گے نہیں؟ اسے زمین پہ پڑا رہنے دیں گے؟ اس سے نفرت شروع کر دیں گے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ ایسا ہم نہیں کریں گے نعوذ باللہ کہ وہ قرآن پاک کا جو ورق ہے وہ زمین پہ پڑا رہے۔ نہیں، کیا کرتے ہیں ہم اسے فوراً اٹھاتے ہیں، پھر اسے چومتے ہیں، اسے صاف کرتے ہیں،
اسے خوشبو لگاتے ہیں، پھر اسے اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں اس کا مقام ہوتا ہے، اس سے نفرت نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، اسی طرح مسلمان سے نفرت نہیں ہے۔ ہم اپنے مسلمان بھائی سے نفرت نہیں کر سکتے، اس میں کوئی عیب ہے، وہ شراب نوشی کرتا ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، وہ ڈاکے ڈالتا ہے، وہ بدکاری کرتا ہے، ہم ان عیوب سے تو نفرت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے مسلمان بھائی سے نفرت نہیں کر سکتے، بلکہ اپنے مسلمان اس بھائی کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہیں گے اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہمارا حق اس پہ ہے کہ ہم کوشش بھی کریں کہ اگر یہ عیب اس میں ہیں تو یہ سیدھے راستے پہ آ جائے، اللہ اسے ہدایت دے دے، اس کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں۔ انسانوں میں غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ان غلطیوں سے تو نفرت کی جا سکتی ہے۔ اس اپنے بھائی سے نفرت ہے، بلکہ اس سے محبت کس طرح کرنی ہے کہ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہوتا ہے، اس سے ہمدردی کیسے کرنی ہے کہ جیسے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں ہمدردی اور محبت میں ایک جسم کی مانند ہیں، کہ اگر جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کی بے خوابی اور بے قراری میں مبتلا رہتا ہے۔ میرے جسم کی ایک چھوٹا سی انگلی ہے، اس کو اگر کانٹا چبھ جائے تو سارے جسم کی کیا حالت ہوتی ہے؟ سارا جسم بے قراری محسوس کرتا ہے، سارا جسم اس ایک انگلی کے کانٹا چبھنے کی وجہ سے ساری رات بے خوابی میں مبتلا رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ ہوتا ہے یہ کہ نہیں ہوتا؟ اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آج اتنے زیادہ لوگ ہیں، آج اپنا اپنا محاسبہ کریں، کبھی زندگی کے کشاکش سے نکل کر کبھی آپ کو فرصت ملے، کبھی زندگی کی رنگینیوں سے فرصت ملے، تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا اپنا محاسبہ کیجئے کہ کیا کسی مسلمان کی تکلیف کو دیکھ کر ہمارے دل میں بھی ٹیس اٹھتی ہے کہ نہیں اٹھتی؟ کیا کسی کی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ ہماری بھی آہ نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ کہیں ایسا اس کے برعکس معاملہ تو نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر کوئی مصیبت زدہ، کوئی پریشان اپنی مصیبت میں ہے تو ہمارے ہونٹوں پہ ہنسی آئے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ میرے بھائیو، اگر ایسا ہے تو پھر اپنے ایمان کو ٹٹولیے۔ اگر آج ہم کسی دوسرے کی مصیبت پر، کسی دوسرے کے غم پر، کسی دوسرے کی پریشانی پر ہنس رہے ہیں تو کل ہم پہ بھی ہنسا جائے گا۔ یہ دنیا ہے۔ آج ہم اگر کسی پہ ہنستے ہیں تو کل کوئی ہم پہ ہنسے گا۔ اگر آج ہمیں اپنی جوانی پر، اپنی دولت پر، اپنی ثروت پر بڑا ناز ہے تو یاد رکھیے یہ دنیا آنی جانی ہے۔ یہاں بڑے بڑے دولت مند آئے چلے گئے، یہاں بڑے بڑے خوبصورت جوان آئے چلے گئے، یہاں کسی نے رہنا نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، باقول کسی کے کہ یہ دنیا طور ہے جس نے کئی موسیٰ دیکھے ہیں۔ یہ دنیا ایک ایسا گلزار ہے کہ جس کا ہر گل پرخار ہے، جس کے ہر پھول پہ کانٹے ہیں، اور اس دنیا میں نہ کسی کو سکون ہے، نہ کسی کو قرار ہے، نہ کسی کو چین ہے۔ یہ ایسا پل ہے کہ جہاں سے
उकबा के मुसाफिर मुतवातर गुजर रहे हैं और गुजरते जा रहे हैं। यहां हमने ठहरना नहीं है, चंद लम्हों के चंद घंटों के मेहमान हैं। कैसे लोग आए जो हमसे पहले थे, किधर गए, चले गए। आज उनके नाम और निशान मिट गए, हमने भी जाना है। भाइयों, अगर किसी का दुख देखो तो उसके दुख में बराबर के शरीक हो जाइए, उसकी तकलीफ, उसके दुख को दूर करने की कोशिश कीजिए। कि मुसलमान जब किसी अपने मुसलमान भाई को दुख में देखता है तो वो तड़प उठता है, वो बेकरार हो जाता है। मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। और एक दूसरे मकाम पे आका करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान आपस में एक दीवार की मानिंद है, कि जिस तरह दीवार के अज्जा, ईंट, रेत, सीमेंट, ये एक दूसरे से मिलकर दीवार को मजबूत करते हैं, इसी तरह मुसलमान अपने मुसलमान भाई के साथ मिलकर उसे मजबूत करता है, उसके दुख दर्द में शरीक होकर उसके दुख दर्दों को दूर कर देता है। फिर आका करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामिल मोमिन वो है कि जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने भाई के लिए पसंद करता है। जो अगर हमें दुख हो, सोचा करो, देखा करो कि अगर ये मुझे तकलीफ है, मुझे तकलीफ ये होती जो इस भाई को है, तो मुझ पे क्या बीतती। फिर उसकी तकलीफ को महसूस करके उसकी तकलीफ को, उसके दुख को दूर करने की कोशिश किया कीजिए। और इंसानियत की महराज भी यही है। भाइयों, अपने लिए तो सारे ही जीते हैं, अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। दूसरों के लिए जीना, दूसरों के दुख दर्द में शरीक होना, दूसरों के दुख दर्द बांटना, ये इंसानियत की महराज है।